سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کی بہبود کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ روابط نہ صرف جاری رہنے چاہیے بلکہ کثیر المقاصد وجوہات کے تحت انہیں بڑھایا جانا چاہیے۔ قومی سلامتی کی مشیر نے خبردار کیا ہے کہ عالمی برادری کی جانب سے افغانستان کو دوبارہ تنہا چھوڑنا ایک غلطی ہوگی۔ جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی نمائندے کی سربراہی میں ایک وفد نے مظفر آباد کا دورہ کیا، جہاں انہیں کشمیری پناہ گزینوں کی سماجی اور معاشی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ خالصتان کے حامی گروپ نے اپنے ریفرنڈم مہم میں پاکستان کی فنڈنگ کے الزامات سے متعلق حد تک عزت کے مقدمے کا پہلا مرحلہ جیت لیا ہے۔ اور ICC T20 عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج دبئی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کی بہبود کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرے گی۔ آج اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خالد خورشید نے وزیر اعظم کو گلگت بلتستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا، جن میں شندور روڈ کی تعمیر اور 20 میگا واٹ کا ہنزل ہائیڈل پروجیکٹ شامل ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ رابطے نہ صرف جاری رہنے چاہیے بلکہ ان روابط کو کثیر جہتی وجوہات کے تحت بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ٹرائیکا پلس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص بھی دوبارہ خانہ جنگی نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی بھی شخص ایسی اقتصادی تباہی نہیں چاہتا جس سے عدم استحکام پیدا ہو۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد عناصر پر مؤثر انداز میں قابو پایا جائے اور ہم سب پناہ گزینوں کے ایک نئے بحران سے بچنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم سب افغانستان کے حوالے سے مشترکہ تحفظات رکھتے ہیں اور افغانستان میں امن استحکام بھی سب کا مشترکہ مفاد ہے اور اس حوالے سے اقدامات سب کی مشترکہ ذمہ داری بھی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ٹرائیکا پلس کا افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ رابطے سے امن استحکام مستحکم بنانے میں مدد ملے گی، پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا اور افغانستان کے اندر چلنے والے دہشت گرد گروپوں کو محدود کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ قومی سلامتی کی مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ عالمی برادری کی جانب سے افغانستان کو دوبارہ تنہا چھوڑنا ایک غلطی ہوگی۔ وہ اسلام آباد میں سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے مانیٹری اسٹاف ڈائریکٹر کرس سوچر کی سربراہی میں 4 رکنی امریکی وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ نظم و نسق کو تباہی سے بچانے اور مہاجرین کے ایک اور بحران سے بچنے کے لیے دنیا کو افغان طالبات کے ساتھ مسلسل مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مستحکم اور پرامن افغانستان کے لیے دنیا کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ فریقین نے علاقائی اور عالمی صورتحال اور چیلنجز کے تناظر میں تعاون بڑھانے کے طریقوں کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تصویراتی تعلقات کو فروغ دینے، اہمیت اور تعاون کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ریلوے کے وزیر اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات لائے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے الیکشن کمیشن کو مضبوط اور بااختیار بنانے کا یقین دلایا تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر سکے۔ اعظم خان سواتی نے کہا کہ دھاندلی کے انتظامات سے چھٹکارا پانے کے لیے انتخابی اصلاحات نہایت اہم ہیں۔ پارلیمانی امور کی مشیر بابر اعوان نے حزب اختلاف کی جماعتوں
اور دوسرے فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت کے اصلاحات کے ایجنڈے کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو قانون سازی ہم نے پارلیمنٹ میں متعارف کرائی ہے وہ قومی مفاد اور عوامی فلاح و بہبود کے اصول پر مبنی ہے۔ مشیر نے واضح کیا کہ قانون سازی میں حکومت کا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں جسے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاس کرانا چاہتی ہے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں اپنے مختلف آزمائشی علاقوں میں 336 لائن کلومیٹر 2D ارضیاتی سروے کیے ہیں۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق کمپنی نے اپنی پیداواری نظام میں 4 فعال کنویں شامل کیے ہیں جن میں 69,770 بیرل خام تیل اور 184 ملین مکعب فٹ گیس حاصل ہو رہی ہے۔ OGGCL ملک کی مجموعی پیداوار میں تقریباً 47% تیل، 29% اور 36% گیس اور LPG کی پیداوار کی حصے دار ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی نمائندے یوسف ایدبولے اور انسانی امور کے بارے میں نائب سیکرٹری جنرل طارق علی بخت نے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ، جس میں سعودی عرب، مراکش، سوڈان اور مالدیو کے اعلیٰ سفارتکار شامل تھے، مظفر آباد کا دورہ کیا۔ وفد نے تھوتھا پناہ گزین کیمپ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں ان پناہ گزینوں کی سماجی اور معاشی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جو غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کے مظالم کے باعث نقل مکانی کر کے یہاں آئے ہیں۔ خالصتان کی حامی سکھوں کی تنظیم سکھس فار جسٹس نے کینیڈا کی عدالت میں خالصتان ریفرنڈم کے لیے پاکستان کی فنڈنگ کے الزامات کے خلاف دائر حتیٰ کے عزت کے ایک مقدمے کا پہلا مرحلہ جیت لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے ایک براڈ کاسٹر ٹیری میلیسوکی نے گزشتہ سال ستمبر میں خالصتان پاکستان کا ایک پروجیکٹ کے عنوان سے ایک متنازع رپورٹ شائع کی تھی اور الزام لگایا تھا کہ سکھ فار جسٹس اور اس کی خالصتان مہم کو پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے اور اس کے لیے پاکستان رقم بھی فراہم کر رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ صحافی ٹیری میلیسوکی کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی تھا کہ سکھس فار جسٹس اصل میں سکھوں کی نمائندہ تنظیم نہیں بلکہ یہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیری میلیسوکی نے جج کے سامنے اعتراف کیا کہ اس کے پاس پاکستان کی طرف سے خالصتان نواز گروپ کی پشت پناہی اور فنڈنگ کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ چین کے لیے پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ آئندہ 3 سے 5 سال میں چین کے لیے پاکستانی برآمدات دوگنا ہو جائیں گی۔ یہ بات انہوں نے شنگھائی میں ہونے والے چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کے دورے کے موقع پر کہی۔ سفیر نے کہا کہ چین اور پاکستان کے تاجر چین میں پاکستان ہمالین معدنی نمک کی کھپت کے امکانات کے بارے میں پر امید ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے میانمار میں حالیہ بدامنی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پرتشدد واقعات کے فوری خاتمے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے بے گھر افراد اور روہنگیا پناہ گزینوں کی مرزق کرانہ اور محفوظ اور باعزت واپسی کے لیے سنگین مسائل درپیش ہیں۔ کونسل کے ارکان نے کرونا ویکسین کی منصفانہ، محفوظ اور بلا تعطل فراہمی اور تقسیم اور تمام ضرورت مند افراد کو انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی پر زور دیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے درخواست کی گئی ہے کہ اگر پاکستان آسٹریلیا کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا تو ICC T20 عالمی کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پوری قوم اپنی ٹیم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اس اعتماد کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستانی ٹیم آج کا میچ جیتے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہر کھلاڑی کے پاس پھر سٹار بننے کا موقع ہے۔ ICC T20 عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج دبئی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کی معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔
ریڈیو پاکستان اور تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں گلوکار اے نیئر کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا ایک پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 28، کراچی 34، کوئٹہ 18، گلگت 22، مظفر آباد 23 اور مریض 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک جبکہ لیہ میں شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔